الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکائے اجتماع، میری محترمہ وقرا اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز کل سے ذی الحج کے پہلے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ حجاج کرام دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے ایک نئے نرالے اچھوتے لباس کے اندر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے، عمرہ کے لیے پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیں، اللہ ان کا قیام خیر و عافیت والا فرمائیں، ان کی واپسی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت کی کرائیں۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑی عظمت، بڑی شان، بڑے فضائل کے مالک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اس امت کی عمریں تو مختصر بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال عطا فرمائے، ایسے ایام عطا فرمائے، ایسی راتیں عطا فرمائی
ایسی عظیم کتاب اللہ نے نصیب فرمائی، ایسے وظائف و اعمال اللہ نے اس امت کو عطا کیے کہ مختصر عمل کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثلا جمعے کے دن کی فضیلت، عید کے دن کی فضیلت، ماہ رمضان کی عظمت، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، مسنون اذکار کا اجر، یہ تمام آپ لوگ وقتاً فوقتاً اپنے اپنے علاقے کے اندر علماء اور خطباء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر عمل دے کر ثواب زیادہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مختصر نیکیاں دے کر اس امت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا۔ اگر عمر مختصر ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیے ہیں اس امت کے لیے۔ انہی میں سے یہ 10 دن ہیں جو انشاءاللہ آج شام سے عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ حاضرین مکرم، کسی چیز کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا قدر کافی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کلام مقدس کے اندر اس کا ذکر خیر عظمت و شان کے انداز میں فرمائیں۔ جب اللہ نے ان 10 راتوں کو بیان کیا، 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج کو بیان کیا، تو اللہ نے قسم کے رنگ کے اندر بیان کیا، فرمایا والفجری، ہمیں قسم ہے 10 ذی الحج کے دن کی، ہمیں قسم ہے 9 ذی الحج کی، ولیال عشر، اور ہمیں قسم ہے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی۔ سبحان اللہ۔ والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں ہمیں قسم ہے ان نمازوں کی جو ہم نے اپنی مخلوق پر فرض کی، ان میں سے بعض نمازیں وہ ہیں جن کی رکعتیں جفت ہیں، جس طرح فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، ظہر کی نماز، اور بعض نمازیں وہ ہیں جن کی رکعتیں طاق ہے، جس طرح مغرب کی نماز۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، اور ہمیں قسم ہے شب معراج کی۔ تو پروردگار عالم خود بھی عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم بھی عظمت والی چیزوں کی اٹھاتے ہیں، کسی گری پڑی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم نہیں اٹھاتے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ذی الحج کے پہلے دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب جہاد کے اجر و ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ ہم ان 10 دنوں کو کیسے برباد کرتے ہیں؟ خریداری کے اندر،
ہماری بیٹیاں کپڑوں کی میٹنگ کے اندر، ہم لوگ بازار کے اندر، لیکن یہ دن بہت بڑی عظمت و شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے والفجر، میرے نہایتی قابل قدر سامعین مکرم، قرآن کریم کا ایک انداز ہے، قرآن کریم کے اندر میرے اللہ جناب کہ اللہ کارخانہ کائنات کے الہ برحق اگر قسم اٹھاتے ہیں تو کسی عظیم چیز کی، یہ سمجھانے کے لیے یہ چیز اتنی عظمت والی ہے کہ میں عظمت والا اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر 2 دنوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 10 ذی الحج کے دن کی قسم، نمبر 2 9 کی قسم عرفات کے میدان کے اندر۔ 9 کو جب حجاج کرام جاتے اللہ فرماتے والفجری، اتنا عظمت والا دن ہے کہ ہم اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا ولیال عشر، ہمیں قسم ہے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی۔ انشاءاللہ مزید فضائل میں عرض کرنے والا ہوں، لیکن کیا یہ فضیلت کم ہے کہ الہ العالمین ان کا تذکرہ عظمت کے رنگ کے اندر فرمائے۔ فرمایا والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ بڑوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ علماء نے علم کے دریا بہائے ہیں۔ ایک معنی کیا والشفع والوتر، قسم ہے ان نمازوں کی جو طاق ہے، قسم ہے ان نمازوں کی جو جفت ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ فجر کی 2 رکعت جفت، ظہر کی 4 رکعت جفت، عصر کی 4 رکعت جفت، عشاء کی 4 رکعت جفت، لیکن مغرب کی طاق رکعتیں 3 رکعتیں طاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والشفع والوتر، اور قسم واللیل اذا یسر، جس رات میرا عظمت والا پیغمبر میرے انوارات کو دیکھنے کے لیے عالم بالا کی طرف آیا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ یہ لفظ عبد روح مال جسد پر بولا جاتا ہے، یعنی حضور کا معراج روحانی نہیں، سید الکونین اسی جسم اطہر کے ساتھ جو جناب آمنہ کے بطن اطہر سے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے والد گرامی قدر جناب عبداللہ کی گود میں آیا۔ اسریٰ بعبدہ لیلا، ہم نے اپنے حبیب کو سیر کروائی رات کے کچھ حصے کے اندر۔ میرا اللہ سفر تو بہت لمبا ہے، فرمایا ہم جانے ہمارا کام جانے، اسی طرح اسی لیے پہلے کہا سبحان، یا انسان کو عقلی دخل دینے کی اجازت نہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ آدم کا بیٹا ہو کر، عبداللہ کا چاند ہو کر، قریشیوں کا لخت جگر ہو کر، ہاشمیوں کا چراغ ہو کر، یہ رات کے مختصر حصے کے اندر
گیا کیسے؟ فرمایا نانا سبحان الذی اسری بعبدہ، یا عقل کو دخل نہ دو، جانے والا مصطفیٰ جانے، لے جانے والا خدا جانے۔ فرمایا واللیل اذا یسر، تو حاضرین مکرم یہ راتیں بڑی شان والی، اس عشرے کے دن بڑے شان والے۔ ابھی میں نے گزارش کی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو شخص ایماندار ان دنوں کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جہاد کے ثواب سے بھی بڑھا دیں گے۔ جہاد کا اجر کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ دن عظمت والے، راتیں عظمت والی۔ میں دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو، ساری رمضان شریف کی عبادت کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے شب قدر کے اندر جاگنا ہے، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اگر کہیں کسی اللہ والے کے ہاں مجالس مراقبہ و ذکر ہوتا ہے تو وہاں شرکت، ورنہ اپنے طور پر ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ہمارے نوجوان، بوڑھے بڑے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اس رات عبادت کرتے ہیں، پورے مہینے میں تلاش کرتے ہو۔ آئیے رمضان شریف میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ سید الکونین فرماتے ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں محمد کریم کی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار عالم نے اس عشرے کو بہت بڑا مقام عطا کیا، اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے اجر کے برابر۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہم عمر، بیٹیاں، بچے، سب شوق میں، انتظار میں ہیں کہ 27 کی رات آئے گی، عبادت کریں گے۔ یہ آخری عشرے کے اندر رمضان شریف میں تاک راتیں آئے گی، عبادت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو۔ ارے میاں آؤ حضور کے دروازے پر، آؤ شریعت کے دروازے پر، اور رحمت کائنات کی رحمت کے دروازے پر۔ اللہ نے حضور کے صدقے ہم گناہگاروں پر کتنا فضل فرمایا۔ ذی الحج کی پہلی راتوں کے اندر ہر رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کے برابر۔ میرے آقا فرماتے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اگر کوئی ایماندار لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا، قیام کا معنی عبادت کرنا، وہ عبادت ذکر کے رنگ کے اندر، قرآن کی تلاوت کی شکل کے اندر، نمازوں کے رنگ کے اندر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کے جملوں کے ساتھ، یا انسان اللہ کے سامنے 10 سے دعا دراز کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر اللہ فرماتے میرا بندہ آنا تیرا کام ہے، زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دینا اللہ کا کام ہے۔
اللہ نے یہ جو 10 دن ہمیں دیے ہیں، آج رات سے انشاءاللہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحج کے روزے کا ثواب، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ تعالی 1 سال پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال آنے والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ فرمائیں، ان حدیث سننے کے اندر جس طرح میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے اس امت کے اوپر کس طرح رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص عید کی رات کی عبادت کرے گا، قیامت کے دن اٹھے گا اس حال کے اندر کہ دنیا تڑپ رہی ہے، رب سلم سلم کی آواز ہے، چیخو پکار ہے، اپنے حرق اور پسینے کے اندر قوم غرق ہے، لیکن جس نے عید کی رات عبادت کی وہ یوں بے خوف اٹھے گا قیامت کے دن کہ اس کو میدان قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب بتائیے جناب، وہ بڑی عمروں والی امتیں اس چھوٹی عمر والی امت کی عظمت و شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان قوموں کی عمریں 700 سال، 600 سال، 500 سال، 900 سال، لیکن اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک عمل کرو گے 1 اجر ملے گا۔ جب امام الانبیاء آئے عمر اللہ نے مختصر کر دی، یا اللہ عمر تو ہماری مختصر ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے اعمال کا اجر بڑھا دیں گے، 1 عمل کرو گے کم از کم ہم 10 گنا اجر دے دیں گے۔ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پڑھو قرآن کریم کو، ایک حرف کے بدلے کے اندر 10 نکی۔ پھر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے مثال دے کر سمجھایا امت کو، فرمایا الف لام میم، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم 1 حرف ہے، نہ یہ 3 حرف ہیں۔ ذرا توجہ فرمائے میری طرف، حضور نے مثال میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جس کے ترجمے کا خدا کے بغیر کسی کو علم نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا عارف، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا قرآن کا مترجم جب لکھتا ہے الف لام میم، ترجمہ کرنے کے لیے نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کے حقیقی معنی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ جو لوگوں نے ترجمے کیے ہیں یہ مرادی ہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ قرآن دینے والے، جبرائیل لے کر آنے والے، محمد کریم وصول کرنے والے، ترجمے کیے ہیں، لیکن یہ اس کا حقیقی ترجمہ نہیں۔ کون جانتا ہے حقیقی ترجمہ؟ فرمایا اللہ جانتے ہیں۔ توجہ، حضرت نے مثال میں وہ جملہ بولا، وہ کلمہ بولا جس کے ترجمے کا کسی کو علم نہیں۔
اشارہ کیا ترجمہ نہ آتا ہو تو 1 کے بدلے 10، اگر ترجمہ آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کا فضل اور بڑھ جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کی۔ اسی لیے حضرات نے لکھا ہے کہ تمام ذکر اذکار سے افضل ذکر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ بعض لوگ پیروں کے بتائے ہوئے وظیفوں پر زور دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ نہ، تمام اذکار و وظائف میں سے بڑا وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جس طرح اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو۔ میرے آقا فرماتے افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے بڑی عبادت وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ یاد رکھنا اور ناراض بھی نہ ہونا، ہمارا قرآن سے ربط کٹتا جا رہا ہے۔ آج نمازی مسجد میں مل جائیں گے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، ورنہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے، مجھ سے بڑوں نے جی بھر کے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد جب ہم گھر جاتے تھے تو امی الگ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہوتی تھی، ابو الگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دادا جان الگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دادی امی الگ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ پھر اس کا نفع یہ ہوتا تھا ایک آدمی کماتا تھا، سارے گھر کے افراد آرام سے کھاتے تھے۔ اور جب سے قرآن ہمارے گھروں سے نکلا، مرد کما رہے ہیں، عورتیں کما رہی ہیں، لیکن اللہ نے برکت کے دروازے بند کر دیے، برکت نہیں ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے گزارش کی، میرا اللہ میں جناب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، جواب ملا احمد قرآن پڑھو۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ بفہم او بغیر فہم، آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا کہ قرآن کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو؟ سنیے ذرا غور سے، رحمت سے جواب ملتا ہے بفہم او بغیر فہم، ترجمہ آئے نہ آئے میری کلام کی تلاوت کرنا تیرا کام، قرب عطا کر دینا میرا کام۔ ہمیں ان دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے چند اعمال لکھے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں نے پوچھا حضور ہم تو لالچی لوگ ہیں، کیا ملے گا اس کے پڑھنے سے؟ فرمایا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں کہ لکھو اس بندے نے 100 غلام میرے نام پر آزاد کیا ہے۔ 100 غلام، عربی النسل۔ اور اللہ کی تمام تعریفیں اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ جتنا سبحانہ کے لفظ سے خوش ہوتے ہیں نا، اتنی خوشی اور تعریف کے انداز میں نہیں ہوتی، کیونکہ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو تمام نقائص سے پاک ہے اور تو بس تو ہی تو ہے، تیری مثل کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مومن جب نماز شروع کرتا ہے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک،
رکوع میں جاتا ہے کہتا سبحان ربی العظیم، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے واقعہ معراج بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کا ایک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، رات کالی، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندر بیٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک۔ سبحان کا معنی اللہ تو پاک ہے تمام عیوبات سے، اللہ تو پاک ہے تمام نقائص سے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تمام کمیوں کوتاہیوں سے، یعنی بس تو ہی تو ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے، سونے والوں کی آنکھیں کھل جائیں، غافل لوگ ذکر کے اندر شریک ہو جائیں، ذوق سے کہو سبحان اللہ۔ اخلاص نیت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ کہا، مبارک ہو 100 عربی و نسل غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ نے تمہارے نام اعمال میں لکھوا دیا۔ اور جو کہے گا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے لکھو اس نے 100 گھوڑے عربی و نسل میرے نام پہ آزاد کر دیے، اتنا ثواب اسے دو۔ بولی الحمدللہ۔ قرآن شروع کیا اللہ نے، ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، ہر وہ نعمت جو تم تصور کر سکتے ہو، کبھی دیکھی ہے یا نہیں، کھانے کے بعد آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ جب تم نے کہا الحمدللہ، اللہ ملائکہ کو بلا کر کہتے ہیں میری نعمتیں کم تھی، میرے بندے نے شکر زیادہ ادا کیا۔ فرمائیے الحمدللہ، مبارک ہو 100 عربی و نسل گھوڑوں کے آزاد کرنے کا ثواب مل گیا۔ اب ذوق سے کہے اللہ اکبر، اور شوق سے اور ذوق سے اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے لکھو اس میرے بندے نے 100 اونٹ میرے نام پہ آزاد کر دیے، خیرات کر دیے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے آسمان و زمین کا سارا خلا نور سے بھر دیا گیا، اور سارا آپ کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا گیا۔ تو ان دنوں کے اندر اس کی کثرت کرنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی خدمت کے اندر گزارش کی کہ یا اللہ کوئی خاص عمل مجھے بتائیں، کوئی غلام فرید تیرے کو توقع کوئی نہ آئی، سن رہے ہو؟ اللہ مجھے کوئی خاص عمل بتائیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ تو عام ہے، ہر بڑے چھوٹے نے یاد کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا خاص عمل ہے، لیکن ہم نے امت پر مہربانی کرتے ہوئے اسے عام کر دیا ہے۔ بہرحال دوستو، ان دنوں کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کرو، اجر بڑھا ہوا ہے، ثواب بڑھا ہوا ہے۔
اور ذکر اذکار نہیں کر سکتے تو لفظ اللہ کو یاد کرو. چلتے پھرتے دل کے اندر ہو اللہ 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 اللہ. یہ بڑا مبارک نام ہے. یہ جو دو چار باتیں میں عرض کروں گا اسے بڑے غور سے سننا ہے. ویسے الحمدللہ سن رہے ہیں آپ. پڑھ رہا تھا میں پرسوں تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا اپنا نام ہے مفاتیح الغیب، اور عامت الناس کے اندر مشہور ہے تفسیر کبیر. امام رازی امت کا ایک عظیم نام. فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنا محل بنایا، ابھی دماغ خراب نہیں ہوا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. فرعون نے جب اپنا محل تعمیر کرایا تو اپنے محل کے باہر لکھوا دیا بسم اللہ. دن گزر گئے، دماغ خراب ہوا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرت ہارون کو ساتھ مقرر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام سمجھا تھک گئے. میری طرف توجہ فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے. ایک دن زبان سے تو نہیں کہا، لیکن انداز ایسا تھا کہ یا اللہ اسے ہلاک کر. کیسے جملے کہے؟ یا اللہ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، یہ سمجھنے کے قریب ہی نہیں آ رہا. اب بتا میرا اللہ میں کیا کروں. یہ تھے لفظ. یا اللہ میں نے فرعون کو بہت سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب بتا میرا اللہ میں کیا کروں. غور کیجئے، انداز یہ تھا کہ بس کباڑا کر، اس کا ہلاک کر. اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے کلیم کیا چاہتے ہو میں ہلاک کر دوں؟ جاوید نند کر یار، نند زبردست. کیا چاہتے ہو میں اسے ہلاک کر دوں؟ یا اللہ جیسے آپ مناسب سمجھے. بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، تو اس کے کفر کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسے ہلاک کر دوں، لیکن میں اس کے محل پر لکھے ہوئے اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں. اللہ، میں اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں. تو بتا جس مکان پر میرا نام لکھا ہوا ہو میں اس مکین کو کیسے تباہ کروں. کیا برکت ہے اللہ کے نام کی. امام الانبیاء سرکار دو عالم سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ خلاصہ حدیث کا یہ ہے، حضور نے فرمایا جب زمین پر اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. بڑا مبارک نام اللہ، بڑا شان والا، ذوق سے کہیں اور بلند آواز سے، دل سے آواز آئے. نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بارشیں دینے والا، بارشیں روکنے والا. فرمائے میرا کلیم تیری نظر کفر پر ہے، میری نظر اپنے نام پر ہے. جس محل کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے میں کیسے تباہ کروں. ہوا غرق فرعون، لیکن محل سے نکل کر دریا کی موجوں اور تھپیڑوں کے اندر جا کر ہلاک ہوا. جب تک اس مکان میں رہا جس مکان پر اللہ کا نام تھا، اس وقت تک اللہ تعالی نے بچائے رکھا.
اور کچھ نہیں آتا خدا کا نام رکھو، یاد رکھو۔ وہ مشہور ہے نا ہمارے توسا کے خواجہ اللہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، بکریاں چراتا تھا، فقیر آدمی تھا، لوگ آ رہے ہیں اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، خلافتیں لے کر جا رہے ہیں، تے ٹھڈا گھڑا شالا تپے نہ، فقیر شالا جوش نہ کرے۔ ایک دن اسے غصہ لگا، اس نے کہا حضرت صاحب یہ تمہارا سامان ہے لکڑی اور یہ کلہاڑی، یہ تمہاری بکریاں، میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہتے کیوں شوں کیوں؟ دنیا روز آ رہی ہے خلافتیں لے کر جا رہی ہے اور میں اتنی سال ہو گیا صرف بکریاں چروانے پر لگا ہوا ہوں۔ گفتگو میں کر چکا ہوں اس پر کئی دفعہ۔ حضرت نے فرمایا قل هو اللہ آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد کروائی تھی آپ نے۔ اچھا میاں الحمد شریف آتی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کبھی پکوایا تھا مجھے؟ تو پھر آخر میں حضرت نے کہا میرا نام آتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا نام آتا ہے، کیا نام ہے؟ کہنے لگا جی آپ کا نام ہے اللہ بخش۔ فرمایا بس اسی کا ورد کیا کر۔ اب وہ چلتے پھرتے کہتا تھا اللہ بخش، اللہ بخش، اللہ بخش، اللہ بخش۔ چند دنوں کے بعد مقام ولایت پہ فیض ہو گیا اور ذکر نہیں آتا بھائی، ہمیں اللہ کا نام تو آتا ہے نا، اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑو۔ توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ، بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت زید بن حارثہ۔ یہ جا رہے تھے، راستے میں سفر کے اندر ایک منافق بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے راستے کے اندر اس منافق نے کہا کہ حضرت سفر کرتے کرتے تھک گئے ہیں، یہ سامنے سائیڈ پر ایک جگہ نظر آ رہی ہے، وہاں ذرا آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ وہ منافق کی چال تھی، کنہیں ٹرکے دے پیچھو لکھا بتا رہا ہوں جملہ کہ منافقے کو خدا بچاوے تے دشمن دی خیر ہے۔ جملہ بڑا مزیدار ہے، منافقے کو خدا بچاوے دشمن دی خیر ہے، چلو سامنے تو لڑ دی۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گیا ایک طرف، آپ کو نیند آ گئی۔ ان کو نیند آئی تو بدبخت نے اپنے اس منصوبے کے تحت جو ذہن میں غلاظت پہلے سے تھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور قتل کرنے کے لیے چھرا نکالا۔ اتنے تک آپ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا بس موت کے لیے تیار ہو جا، میں تو تجھے پھنسا کے لے آیا تھا ادھر، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت زید کی زبان سے اللہ کا نام نکلا اور کہا یا رحمان اغثنی، اللہ میری امداد کر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید نے کہا یا رحمان اغثنی، میرا اللہ میری امداد کر، کوئی نہیں یہاں تیرے سوا بچانے والا۔ اور بڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی، مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، بتا میں اب کدھر جاؤں، جدھر جاؤں ادھر مشکل، میرا مشکل کشا تو ہے، میری آسان کر مشکل۔ کہتے ہو میرا اللہ یا رحمان اغثنی۔ آواز آئی غیب سے وہی حق لا تقتل، او قاتل تیرے لیے ہلاکت ہو، زید کو قتل نہ کرنا۔ ڈر گیا منافق آواز سن کر کہ شاید کوئی آ گیا ہے، باہر گیا دیکھا کوئی نہیں، پھر آیا قتل کرنے کے ارادے سے۔
حضرت زید نے پھر کہا یا رحمان اغثنی، اوپر سے آواز آئی ویحک لا تقتل، او تیرے لیے ہلاکت ہو، اسے قتل نہ کر۔ پھر جاتا ہے دیکھتا ہے کوئی ہے آدمی مجھے آواز دینے والا، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، اندر آتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے قتل کرنے کا، فقیر کی زبان سے نکلا یا رحمان اغثنی، اتنے تک اندر آدمی داخل ہو گیا اور کہتے ہیں لا تقتل، آ کر اس منافق کو قتل کر دیتا ہے آنے والا، حضرت کے ہاتھ پاؤں چھڑواتا ہے، اب کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جانتا جناب کون ہے۔ وہ آنے والا کہتا ہے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب تیری زبان سے نکلا یا رحمان اغثنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا جبرائیل ادرک عبدی، جا میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے تعاون کر۔ معلوم ہوتا ہے مشکلات کے اندر کسے پکارنا چاہیے، اور ذرا اونچی آواز سے اور ذرا ذوق سے پتہ چلے کہ دل کی آواز ہے۔ میرے ساتھ مل کر کہے اللہ 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 اللہ۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، جا۔ جب آپ نے پہلی دفعہ کہا نا یا رحمان، اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ کہا یا رحمان اغثنی، میں پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ کہا یا رحمان اغثنی، میں تمہارے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اور کچھ نہ آئے، یار کا نام آتا ہو تو بھی بیڑے پار ہے۔ اللہ کے نام کی برکت۔ روم کا بادشاہ کون؟ قیصر روم، اس کے سر میں درد پڑ گیا۔ یہ آج وظیفہ بتا رہا ہوں سر کے درد کا۔ سر میں درد اٹھا بڑا شدید، مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر کار قیصر روم نے خط لکھا حضرت عمر کی طرف، جناب عمر رضی اللہ عنہ، میں اپنے علاقے کے تمام حکیموں سے علاج کر کر کے تھک گیا ہوں، میرے سر میں درد ہے، آرام نہیں آتا، کوئی آپ اپنی طرف سے میرا علاج تلاش کریں۔ حضرت نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، کچھ لکھ دیا، اور پھر میں قیصر روم کو کہو اسے اپنی ٹوپی کے اندر بند کر لے۔ بس وہ ٹوپی کا پہننا تھا، سر کا درد ختم۔ عرصے کے بعد اسے خیال آیا دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے میں۔ جب اسے کھولا تو اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کا ذاتی نام، دو اللہ کے صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام، رحمان و رحیم صفاتی نام۔ ان دو ناموں کی برکت سے اللہ نے اس کافر کو شفا دے دی۔ یعنی اللہ کا نام ایسا برکت والا ہے، مومن تو مومن، یہ کافر پر بھی اپنا جادو جگاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور بھی سن لیں، حضرت خالد بن ولید، اسلام کے مشہور جرار، حضرت خالد بن ولید کے حالات میں لکھا ہے کہ غیر مسلم اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے خالد تو جو اسلام کا نام کرتا ہے، کوئی اسلام کی کرامت تو دکھا، کوئی اسلام کی کرامت تو دکھا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ زہریلی زہر ہو وہ لے آؤ۔
انہوں نے کہا چلو جان چھوٹتی ہے ابھی خالد سے، ایک بڑا تھال سب میں قاتل کا زہر کا وہ لے آئے حضرت کی خدمت کے اندر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پی لیا، کچھ نہ ہوا۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگے کہ دین اسلام یہ برحق دین ہے کہ اس کے مالک اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ زہریں جواب دی جاتی ہیں جہاں خدا کا نام آ جائے۔ بھئی اب اللہ کے نام کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ بس آخری واقعہ آج کی تقریر کا عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نام کو اپنے دل میں بٹھاؤ، لیکن پھر بٹھانے کے بعد چوکیداری کرنی پڑے گی۔ سن رہے ہو بھائی میری باتیں؟ لکھا ہے بزرگوں نے، ایک اللہ والے کے پاس چند لوگ گئے اور انہوں نے جا کر گزارش کی کہ حضرت دل کی حفاظت کہ دل میں کوئی وسواس وغیرہ نہ آئے، کوئی عمل بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل کام ہے، دل کی اتنی حفاظت کہ غیر کا خیال بھی نہ آئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو آتے ہیں غیر کے خیال؟ فرمایا مجھے نہیں آتے۔ تو حضرت ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بتا دو ہم عمل کریں گے۔ فرمایا تم کیسے عمل کرو گے؟ میں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال لوہار بن کر گزارے۔ توجہ، 10 سال لوہار بن کے گزارے، پھر میں نے 10 سال دھوبی بن کر گزارے، پھر میں نے 10 سال دروازے کی نوکری کی دربان بن کر گزارے، پھر جا کر مجھے یہ مقام ملا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم نے تو آپ کو کبھی لوہا کوٹتے نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں 10 سال لوہا کوٹا، اور ہم نے ایک دن آپ کو کپڑے دھوتے نہیں دیکھے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال دھوبی بن کر گزارے۔ ہم نے ایک دن کسی کے دروازے پر کھڑا نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں میں نے 10 سال دروازے کی چوکیداری کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نے پوچھ لیا تو پھر سمجھو یہ وہ چوکیداریں نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ دل جو ہے نا یہ ایک پتھر ہے، میں نے 10 سال اللہ کے خوف سے لوہار بن کر اسے نرم کیا ہے۔ 10 سال تک میں اپنے دل کو اللہ کا خوف دلاتا رہا ہوں، اے میرا دل اس خالق سے ڈر جا جو کارخانہ کائنات کا مالک ہے، کل یوم جزا کے اندر تجھ سے ایک ایک سانس کا جواب لے گا۔ 10 سال تک میں یوں لوہار بنا کہ میں اللہ کے خوف سے اپنے دل لوہے کو نرم کرتا رہا۔ جب یہ نرم ہو گیا تو 10 سال تک میں اس لوہے سے زنگ دور کرتا رہا دھوبی بن کر، اور جب یوں 10 سال گزر گئے پھر میں نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھا کر لا الہ الا اللہ کی تلوار اپنے دل کے دروازے پر لے کر کھڑا ہو گیا کہ خبردار اس میرے دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہ جائے۔ سبق یاد ہو گیا ہوگا، 10 سال بنا، 10 سال بنا اور 10 سال بنا۔ پھر فرماتے ہیں ان 30 سال کی محنت کے بعد اللہ نے مجھے اپنی معرفت کا ایک قطرہ نصیب کیا۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے تو 1 منٹ منہ پر کپڑا ڈالا اور میں عارف باللہ بن گیا۔ حضرت فرماتے ہیں 30 سال کی اس محنت کے بعد اللہ نے اپنی معرفت کے مجھے ایک قطرہ دیا۔ اب زندگی گزر رہی ہے اسی ایک قطرے کی حفاظت کے اندر کہ یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کو، آپ سب دوستوں کو، حضرت کی پوری امت کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ ضلال و گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔
اللہ حجاج کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، ان کی دعاؤں کے اندر اللہ ہمارا حصہ ثابت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرمائے، آمین برحمتک یا